جس زمانے تک مسلمان اسلام کو سمجھتے رہے اور پورے اسلام کو سمجھتے رہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے ایک ایک لفظ پر ذرا بہت توجہ کریں۔ پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ سنیں۔ جب مسلمان پورے اسلام پر عمل کرتے تھے تو وہ دیگر فرائض کی طرح یہ بھی اپنا اجتماعی فریضہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی مدد کریں، ہر کمزور کی مدد کریں، ہر ایک کو اس کا حق دلائیں۔ جب تک مسلمان اسلام کو صحیح سمجھتے رہے اور پورے اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے، مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتیں بھی، مسلمان شہری بھی، مسلمان دیہاتی بھی، مسلمان تاجر بھی، مسلمان کسان بھی، مسلمان مزدور بھی، مسلمان حاکم بھی، مسلمان محکوم بھی، تب تک دنیا باہیں پھیلا کر اسلام کا استقبال کرتی رہی، اس لیے کہ ہمیشہ سے دنیا کی اکثریت مظلوم رہی ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے، طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا کے اکثر انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں اور دنیا کے اکثر انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری پیغام لے کر آئے اور ان کے ذریعے جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا، وہ صرف نماز روزے والا نہیں تھا، وہ صرف کرتے پجامے، ٹوپی اور برقعے اور حجاب والا نہیں تھا۔ ایک ایک شخص کے ذہن میں یہ مقصد بالکل واضح ہوتا تھا، بالکل شروع سے، کہ اب میرا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں انصاف دلاؤں، انصاف دلانے کی جد و جہد میں حصہ لوں، اپنا وقت لگاؤں، اپنی صلاحیت پیش کروں، اپنا مال خرچ کروں، اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر اپنی جان دوں، میرے ہوتے ہوئے ظلم ہوتا رہے انسانوں پر، میرے ہوتے ہوئے ظلم ہوتا رہے غریبوں، کسانوں، مزدوروں پر، یتیموں، بیواؤں اور عورتوں پر۔ یہ تصور مسلمان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ مسلمان بد دعا پر اکتفا کرنے والی امت نہیں تھی۔ ہر مسلمان
چاہے وہ ان پڑھ ہو، امی ہو، کسی چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا گمنام مسلمان ہو، رب کعبہ کی قسم، جس طرح وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا اور عمل کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح وہ سمجھتا تھا کہ ان 4 انفرادی فرائض کے ساتھ ایک 5واں اجتماعی فریضہ، قومی فریضہ، ملی فریضہ یہ بھی ہے کہ جس قدر ہو سکے چھوٹے دائرے سے لے کر بڑے عالمی دائرے تک میں مظلوموں کی مدد میں شریک ہو سکوں، میں ظلم کو کمزور کر سکوں، ظالم کو کمزور کر سکوں، مظلوموں کو ظلم سے چھٹکارا دلا سکوں۔ یہ ایک عام ادراک اور احساس تھا ہر مسلمان مرد اور عورت کا۔ اسی وجہ سے جن ملکوں میں مسلمان پہنچتے تھے ان ملکوں کی حکومتیں ان مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر ان ملکوں کے عوام، غریب عوام، ان آنے والے مسلمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ اچھی امیدیں ان کے دلوں میں بر آتی تھیں کہ اب یہ لوگ آ گئے، اب ہم کو قیصر و کسریٰ سے چھٹکارا ملے گا، اب ہم کو اس ڈسکریمنیشن پر بیس سسٹم سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ جو نسلی غرور رکھنے والی قومیں، کچھ قبیلے، کچھ لوگ ہم پر حکمراں ہو، ہمیں غلام بنا رکھا ہے، پوری قوم کمائے اور ٹیکس ادا کرے، جانوروں کی طرح قومیں محنت کرتی تھی بیچاری روزی روٹی کے لیے، اور عیاشی کرتے تھے صرف چند حکمراں خاندان۔ اسلام کا مقصد نماز روزہ پڑھنے والی ایک امت تیار کرنا صرف ہرگز نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا۔ اسلام کا مقصد تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ ایک گمنام صحابی جو نہ محدث ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، پرشین امپائر کا آرمی چیف، سپر پاور کا چیف آف آرمی اسٹاف، اس صحابی سے پوچھتا ہے کہ مدینے سے تم لوگ یہاں آئے ہو، ہماری سلطنت میں، سپر پاور میں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ وہ گمنام صحابی یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیا ہے، آپ کی بندگی سے نکال کر ان کو رب کی بندگی تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کا غلام اور بندہ نہیں ہے۔ مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، وہ اپنے لیے جو راستہ چاہے چنے۔ قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. لیکن تم نے اے سپر پاور کے حکمرانوں، تم نے اپنے یہاں کی اوور ویلمنگ میجورٹی کو، زبردست اکثریت پر مبنی عوام کو آزادی سے محروم کر رکھا ہے. ہم مدینے سے آئے ہیں ان کو آزادی دلانے کے لیے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور تمہارے جو ظالمانہ سسٹم ہیں ان ظالمانہ نظام ہائے زندگی سے چھٹکارا دلا کر انصاف کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں. آزادی دلانے آئے ہیں. امت مسلمہ اپنا ایک اجتماعی فرض سمجھتی تھی. وہ دنیا کے حالات کی تماشائی امت نہیں تھی. وہ انٹرفیئر کرتی تھی، مداخلت کرتی تھی، مزاحمت کرتی تھی، ریزسٹ کرتی تھی، تبدیلی لانے کی کوشش کرتی تھی. اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرتی تھی. کچھ لوگ جام شہادت نوش کرتے تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. جب سے مسلمانوں نے بحیثیت امت یہ اجتماعی فریضہ بھلایا اور صرف عافیت کے ساتھ کھاتے پیتے رہنے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنایا، اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا واحد مصرف بنایا، تب سے پوری امت مسلمہ پر ذلت ذلت اور ذلت اور ذلت. مجھے ایک ادنا سے مسلمان کی حیثیت سے جب ان علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے جہاں مسلمان خوشحال ہیں، عافیت کی اچھی آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت دل خوش بھی ہوتا ہے. اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کے بزرگوں کو کون خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا؟ کون ایسا شقی القلب ہوگا جو اپنی امت کے افراد کو زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے، زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر خوش نہ ہوتا؟ لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں؟ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے. ایک طرف مجھے ان علاقوں میں جا کر جہاں اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو چمچماتی ہوئی کاروں میں سفر کرتا ہوا دیکھتا ہوں، قدرے سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو ایک طرف جہاں بے حد خوشی ہوتی ہے، وہیں مجھے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ جانے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی پوری اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ مثلا میں اپنے وطن انڈیا کے بارے میں کہوں کہ آج انڈیا جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے اپنی اکنامک ترقی کے بارے میں، دھوکے میں ڈالتا ہے عالمی رائے عامہ کو، اس انڈیا میں 80 کروڑ عوام اگر ان کو 5 کلو حکومت کی طرف سے فری راشن نہ ملے تو گلیوں میں ان کی لاشیں سڑ جائیں اور کتے کھا لیں. 5 کلو راشن پوری فیملی کو
80 کروڑ فیملیز کو حکومت ہند دینے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ملک کی غالب اکثریت بہت زیادہ غریب ہے۔ کیا مسلمانوں میں کبھی یہ مشورہ بھی ہوا ہوگا؟ میں بدگمانی سے اللہ کی پناہ مانگتا، لیکن میں اپنا پیغام دیے بغیر جانا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے۔ اگر مسلمان پہلے والے مسلمان ہوتے اور وہ اپنا اجتماعی ذمہ داری کا احساس رکھتے، اپنے وطن کے باخبر لوگوں سے رابطہ رکھتے اور ان سے پوچھتے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی میں، غریبوں کی خدمت میں کیا کر سکتے ہیں، تو اپنے اپنے وطنوں کو اس غربت سے، اس جہالت سے، ان مظالم سے جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج یہاں کسی کو مار دیا گیا، آج وہاں کسی کو مار دیا گیا، کیا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان اگر اجتماعی طور پر 40% مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ عالمی نقشہ بدل سکتے ہیں، عالمی حالات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن عجیب انفرادی ذہن بن گیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ انفرادی ذہن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منهم۔ اسلام کرتے پاجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف نماز، روزے اور تلاوت کا نام نہیں ہے۔ ان انفرادی اعمال سے دنیا میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ دنیا میں اسلام پھیلا تھا انسانیت کی محبت سے۔ لاکھوں عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے تھے۔ جس دن سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ذمہ داری سنبھالی، امت کی قیادت کی ذمہ داری، سیدھے وہ اپنے گھر میں آئے۔ عمر بن عزیز آج کل کے لحاظ سے بلینائر تھے، ملینائر نہیں۔ وہ سیدھے انہوں نے باہر کوئی نصیحت کرنے سے پہلے اور مسجد میں جا کر کوئی وعظ کہنے اور خطبہ دینے سے پہلے اپنے گھر میں آئے اور اپنی شریک حیات، اپنی محبوب بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ اب ہم کو اپنی زندگی کا معیار بدلنا ہوگا۔ جس طرح اب تک ہم لوگ زندگی گزارتے رہے، اب نہیں۔ میں نے اپنے سارے لباس بیت المال میں جمع کر دیے ہیں، 2 جوڑے چھوڑے ہیں۔ تم بھی اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرو۔ اب ان زیورات پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ایک بھی غریب عورت اگر غربت کے ساتھ رہی تو عمر اور تم فاطمہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، خدا کے واسطے اسلام کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انفرادی زندگی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ خود غرضی والی زندگی کو اسلام شراب پینے سے بڑا گناہ مانتا ہے۔ ہر پہلو سے سماج کی ترقی ہو، پورے معاشرے کی ترقی ہو، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو، تعلیمی ترقی، ثقافتی ترقی، تہذیبی ترقی، شعوری ترقی، اخلاقی ترقی،
रूहानी तरक्की, मादी तरक्की, इस्लाम सिर्फ रूहानी और अखलाकी तरक्की का दाई नहीं है। क्या वजह है कि दुनिया तो हजारों साल पहले जी रही थी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मगर दुनिया पत्थर के एज से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, स्टोन एज और डार्क एजेस से आगे नहीं निकल पा रही थी। यूरोप मौजूद था, मगरिब मौजूद था, मगर दुनिया डार्क एजेस में थी। हजारों सलात व सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, उनके आते ही दुनिया की सिर्फ रूहानी और अखलाकी तरक्की नहीं हुई, मादी तरक्की हुई। इसलिए मादी तरक्की इसलिए रुकी हुई थी, दौलत चंद लोगों के हाथों में थी। इस्लाम ने एक तब्दीली पैदा की, तो खदमिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम लिकै ला यकून दूलतन बैन अल-अगनियाइ मिनकुम। इस्लाम ने कहा कि दौलत चंद हाथों में नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको बराबर दे सकता था, मगर सोसाइटी नहीं चल सकती अगर सबको बराबर मिले। अगर सबको बराबर मिले तो आपका मकान कौन बनाएगा? आपका मिस्त्री कौन होगा? किससे आप लेबर का काम लेंगे? सड़कें कौन बनाएगा? पब्लिक फैसिलिटीज को फराहम कौन करेगा? कुछ को ज्यादा कुछ को कम देना ये इंसानियत की मसलहत के लिए जरूरी था। वरना आप जाते किसी के पास कि भाई मेरा मकान बना दो, तो वो कहता कि तुम खुद आओ मेरा मकान बनाओ, जितनी तुम्हारी इनकम उतनी मेरी इनकम, मैं क्यों आऊं तुम्हारा मकान बना। आप जाते किसी इलेक्ट्रिशियन के पास कि हमारे यहाँ वायरिंग कर दो, वो कहते तुम्हारे दिमाग की वायरिंग करवाओ अपनी पहले, मैं क्यों आऊं, जितनी तुम्हारी आमदनी होती मेरी आमदनी। दुनिया चल ही नहीं सकती थी। लेकिन जब कुछ को कम और कुछ को ज्यादा मिलेगा तो उसमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जिनको ज्यादा मिले उनमें तकब्बुर आ जाए, उनमें गुरूर आ जाए, उनमें बुखल आ जाए, उनमें तफरीक व इम्तियाज की मुसीबत आ जाए, वो अय्याशी करने लगे और दूसरे लोग भूखे मरने लगे। इसलिए इस्लाम ने ये मिजाज बनाया कि तुमको ज़्यादा हमने दिया है अय्याशी के लिए नहीं, ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, ये अमानत है। तुम तलाश करो उन लोगों को जिनका ये माल हमने तुम्हारे हाथ में दिया है, ताकि तुम्हारे जरिए से उन तक पहुंचे। वरना हम तुम्हारे मोहताज नहीं थे। हमने सूरज बनाया तुम्हारा हाथ लगाए बगैर, हमने आसमान और ज़मीन पैदा किया तुम्हारा हाथ लगवाए बगैर। क्या हम 100 गरीबों की मदद नहीं कर सकते थे तुम्हारे हाथ लगवाए बगैर? तुम्हारा हाथ लगवाया हमने इसलिए है कि तुमको ये सआदत में हम शरीक करना चाहते हैं। दो एहसासात हैं जो मुझे बेचैन करते हैं हमेशा। 40-42 साल हो गए, खुशहाल मुआशरों को देखकर दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि हम जिन मुल्कों में रहते हैं मुल्कों में गुर्बत ही गुर्बत है। ऐसी गुर्बत है कि नाकाबिल बयान, नाकाबिल दीद। कई साल पुराना वाक़या है, बहुत पुराना, अच्छा खासा पुराना। मैं उस ज़माने में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में पढ़ाता था, उस्ताद था, मुदर्रिस था।
میں اپنے گھر سے پیدل جایا کرتا تھا اور پیدل آیا کرتا تھا، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ درمیان میں ایک ریور پڑتی ہے، دریا، اس کے اوپر برج پر سے گزرنا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے پل پر کھڑی ہے اور نیچے دریا میں دیکھ رہی ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، پھر مجھے ایک دم سے ڈر لگا کہ کچھ گر گیا ہے اس کا یا کیا بات ہے، یہ کیوں اس طرح دیکھ رہی ہے۔ تو میں چند قدم آگے بڑھ گیا تھا، پیچھے آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے جائیے مولانا صاحب آپ جائیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کچھ کیا پریشانی ہے آپ بتائیے مجھے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر جیل میں ہے، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، وہ رکشہ چلاتا تھا، اب 2-3 دن سے ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے اور یہ بچہ بھوک سے مر رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ تو اب میں سوائے اس کے کہ میں بچے کو لے کر ندی میں کود کے جان دے دوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب آگے اس کے بعد اللہ نے مجھے کیا توفیق دی، کس طرح اللہ نے اپنی اس بندی کی جان بچائی، آگے کس طرح کوشش کر کے اس کے شوہر کو جیل سے رہا کرانے کے سلسلے میں بھی اللہ نے بڑی مدد فرمائی۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ تو اتفاق سے ایک واقعہ میرے علم میں آ گیا، کیوں نہیں ہم شہر بھر کی مسجد کے لوگ جڑیں، ہر مسجد کے کچھ ذمہ دار ساتھی، اور یہ میں تمہیں ترغیب دی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی چاروں طرف کی آبادی کے ایک ایک گھر کی خیریت پوچھے۔ اللہ جانے کس گھر میں کیا پریشانی ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ کام اس قدر قبولیت پایا، اس قدر قبولیت پایا کہ ہزاروں ہزار گھروں میں کہ حالات کو دیکھ کر اور ہر مسجد کے نمازیوں کو اپنے چاروں طرف کے لوگوں کی مدد کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق ملی، ایک ہوا چل گئی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، جو کام نہیں کر سکتے اس پر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں اس کی کرنے میں عملی طور پر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے یہ حالات جو اس وقت ہیں، خلاصہ ان حالات کا یہ ہے کہ زمین ظلم سے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ چونکہ قیامت تک کے لیے رہبر تھے انسانیت کے، تو آپ نے قیامت تک کے حالات کا تذکرہ فرما دیا کہ کن کن مرحلوں سے، کن کن اسٹیجز سے انسانی برادری اور اس کی تاریخ گزرے گی۔ آپ نے اپنے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا نبوۃ و رحمہ،
اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ میرا دور نبوت کا ہے اور رحمت کا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رحمت کا لفظ کیوں بولا؟ آپ نے نبوت اور اسلام کا دور نہیں بولا، نبوت اور ہدایت کا دور نہیں بولا، نبوت اور تقوی کا دور نہیں بولا، نبوت اور رحمت کا دور۔ اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کیوں کہا؟ بنیادی خصوصیت، مرکزی خصوصیت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے انسانیت پر شفقت، انسانیت سے محبت، دکھ درد بانٹنا، مظلوم کو اس کا حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روکنے کی ممکن کوشش کرنا، یہ ہے اسلام کا مغز اور روح۔ اسی لیے حضور نے اپنے دور کے بارے میں کہا کہ میرا دور نبوت کا ہے اور پیار کا دور ہے، شفقت کا دور ہے، محبت کا دور ہے، رحمت کا دور ہے۔ کیا خوبصورت تعارف ہے اسلام کا۔ اسلام کی یہ تصویر آج دنیا کے سامنے ہے۔ میں جواب چاہتا ہوں آپ سے، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ جواب نہ دیں گے۔ اسلام تو ایک عذاب بنا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ اگر مسلمان عمل کر رہے ہوتے رحمت و شفقت کے تقاضوں پر تو دنیا ہزار مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرتی، دنیا کے اکثر انسان تسلیم کرنے سے انکار کرتے۔ دنیا بولتی کہ تم دہشت گرد ہو، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی اکثریت تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کچھ کریں۔ عام آدمی کے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو جاننے والوں سے پوچھیں کہ ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں، اس ملک میں ہم ظلم کو روکنے اور کم کرنے ہیں، مظلوموں کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سوال تو ذہن میں پیدا ہو، جواب تلاش تو کریں، جواب دینے والوں کی صلاحیت رکھنے والوں سے۔ عجیب انفرادی زندگی مسلمانوں کی ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بالسمع والطاعہ۔ وہ اسلام کو سمجھے تھے کہ ہم اسلام کو سمجھے۔ وہ کہتے تھے، صاف فرماتے تھے، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ پڑھتے رہیے تہجدات، کرتے رہیے عمرے، انفرادی تہجد و عمروں کے ذریعے سے دنیا میں اجتماعی عزت نہیں ملا کرتے۔ دنیا میں اجتماعی عزت ملتی ہے اجتماعی قربانی سے، اجتماعی جد و جہد سے، شیئرنگ اینڈ کیئرنگ مزاج سے۔ کیا کہنا ہو رہا ہے اس کو؟ اور اسی لیے وہ دوسری آیت میں نے جو پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفر کی طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم اکٹھا نہیں ہوگے، اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھنا پوری دنیا میں اور زمین میں سخت فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ آج تو ہم علماء نے ان آیتوں پر بیان بھی چھوڑ دیا، ہم بھی انفرادی نیکیوں پر اپنی تقریریں کرتے ہیں۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قابل احترام خواتین و حضرات،